نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ العلق۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 19 آیتیں ہیں۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ دیکھتے ہیں تو خون کے لوتھڑے کو عربی میں علقہ کہتے ہیں اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ علقہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سورہ اقرأ بھی ہے اور یہ نام بھی اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرأ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں ابو جہل کی شدید مذمت کی گئی ہے اور یہ باقی مضامین ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ قرأت اور کتابت کی فضیلت اس صورت میں بیان کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ اس صورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں سے کوئی بھی پرواہ نہ کریں، اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ سورہ علقہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ 3 کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ والتین میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس صورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا گیا کہ اسے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا۔ اگلی صورت سورۃ القدر۔ سورہ قدر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت اور شرافت مراد ہے چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان کو بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قدر رکھا گیا۔ صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات صبح و صادق تک سراسر سلامتی والی ہے۔ سورہ قدر کی اپنے سے ماقبل سورۃ علقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ علقہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے عظمت اور شرافت والی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اگلی صورت سورۃ بینہ۔ سورہ بینہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مدنیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ بینہ کا معنی ہے روشن اور واضح دلیل۔ اس صورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ الم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بخاری شریف کتاب المناقب۔ سورہ بینہ کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا۔ اس صورت میں مزید مضامین بھی بیان ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی اور تورات اور انجیل میں انہیں دیے گئے احکامات بھی بیان کیے گئے۔
کافروں کا انجام بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بھی بیان کی گئی۔ سورہ بینہ کی اپنے سے ماقبل سورہ قدر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ کتابی کافر یہودی اور عیسائی اور مشرک اس وقت تک اپنے دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ تو گویا کہ اس صورت میں قرآن مجید نازل کرنے کی علت اور وجہ بھی بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا